اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل دین کے نور کی روشنی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو دین کی برکتیں عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ شعبان المعظم کی شب برات کی رات کے بعد اب قریب انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا فی رجب و شعبان و رمضان۔ رجب کا مہینہ ہوتا تب سے آپ دعا فرمانا شروع کر دیتے کہ رجب کے مہینے سے شعبان کے مہینے تک پہنچا اور شعبان کے مہینے سے رمضان المبارک کے مہینے تک اے میرے پروردگار ہمیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں بھی یہ آقا کی سنت سمجھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اور خاص بات جو میں آپ سے آج کروں گا، اس سے پہلے میں دوبارہ آپ کو گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم لوگ دنیاوی چیزیں، ڈانس، یہ چیزیں ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن دین کی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہم آگے شیئر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو ہمیں شیئر کرنا چاہیے دین کی بات کو، کہ آج اگر ہم آگے بات کو شیئر کریں گے، کوئی نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور نیکی کرے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں بھی ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو آئیے جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے کچھ لوگ صدقات خیرات وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور جو ہے رمضان المبارک کے شروع میں یا رمضان المبارک کے 1-2-3 روزے گزرنے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ لوگ رمضان المبارک کے بالکل شروع ہوتے یا کم 2 رمضان کو یا 3 رمضان کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ راشن کے مستحق ہوتے ہیں رمضان المبارک میں ان کو راشن بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور آپ کیسے اپنے امتیوں کو نوازا کرتے اور آپ کیسے عطا کیا کرتے تھے، آئیے پہلے وہ ایک بات سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جو ہے آپ سننے کی جسارت کیجئے گا اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کیجئے گا کہ کسی کا بھلا ہوگا، اس اجر میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ابو جہل نے میرا مال چھین لیا اور میں نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بھی جا کر عرض کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور میری بات کو انسنا کر دیا، کیونکہ وہ ابو جہل ہے، اس وجہ سے ہم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر پھر مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں دے گا؟ حضور ابو جہل کے پاس گئے اور آپ نے صرف اتنے الفاظ کہے کہ ابو جہل اس کا مال نہیں دیتا تو؟ ابو جہل نے کہا کیوں نہیں حضور، میں ابھی دیتا ہوں۔ وہ الفاظ میں نہیں اختیار کر سکتا، لیکن اس نے فوراً جا کر حضور کے حکم پر فوراً جا کر اس کا مال واپس دیا، اور واپس دے کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مال بھی لے کر دیا، اور جاتے وقت آپ اسی سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور کریم تھے۔ اور بھی حدیث پاک ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ صدقہ دیا جا رہا ہے۔ آج کل کیا رواج ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں سے بچائے۔ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں رمضان المبارک کا جو راشن ہے یا صدقہ زکوٰۃ خیرات اگر ہم کسی تک پہنچاتے ہیں تو دیکھیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے جو ہے ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک بھی پہنچانا ہے،
اور خاص طور پر حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے ریلیٹیوز کا خیال رکھیں، پھر اپنے محلے داروں کا خیال رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے قریب امام مساجد جو ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا تنخواہیں جو ہے مسجد کی انتظامیہ مقرر کرتی ہے، وہ کسی نہ کام کی، اور ان کی حاجت کو بھی، گھر کی جو حاجت کھانا وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی۔ آج میرے پاس 13 سے 14 امام صاحبان کی کالیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں راشن کی ضرورت ہے، روزے آ رہے ہیں، ہمیں روزے رکھنے کے لیے ہمارے پاس راشن موجود نہیں ہے، اور اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، لازمی کوشش نہیں، اور اس طرح سے ان کی خدمت کریں، اور راشن یا زکوٰۃ صدقات جو آپ نے دینے ہیں وہ رمضان سے پہلے اس طرح دے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ان کی عزت بھی باقی رہے، اور ان تک یہ آپ کا سلسلہ راشن صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی ان تک پہنچ جائے۔ اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے تمام دوست اپنے ہر نمبر پر شیئر بھی کیجئے، اور ہو سکے تو اس بات پر عمل بھی لازمی کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل دین کے نور کی روشنی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے، اور دین کو پھیلانے کے لیے اس کو بات کو آگے دیجئے، اور ہو سکے تو اس پر لازمی عمل بھی کیجئے۔